حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا۔ کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں، پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ۔ فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور۔ اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجر ہوئی گناہگار کا آمن، سب تو نہیں۔ یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے، جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے امیان جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ، معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدتوں راز میں، یہ تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا،
اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں ہی اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے، سارا کچھ کر کرا کے نا، سارا کچھ کر کرا کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کر دے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے۔ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں، تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہو جاتی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے، روز، پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، سیمر بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے، یا اللہ معاف کر دے۔ ان کی طبیعتوں پہ خشیت طاری رہتی، ہم دلیر لوگ ہیں، توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی، اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گناہ کرتا ہے اللہ مہلت، پھر سزا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے، پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا، وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے، اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا۔ دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا، سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے، اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں، اور نئے نئے ہمارے ترجمے، اور میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے؟ تو گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ۔ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے؟ میں غریبوں کو دے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ؟ حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا، حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا، حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے، مہلت سے فائدہ اٹھا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں، میری بڑی عقل ہے، میں کہیں الجھ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا، یہ مہلت ہے، فائدہ اٹھا، ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سخت ہے۔ توبہ کر لے، مہلت کے وقت توبہ کر۔ کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی، میں جی کرتا
इरादा करता पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। मैंने तज्जिए पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं आता, वैसे मैंने तज्जिए पढ़े हैं कि लोगों ने अरबों रुपया बैंकों में रखा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा अरबों रुपया है, और लोग सूद का कारोबार करते हैं और कमाई खाते हैं सूद की। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख। उसने कहा यार मोहलत दे। नहीं है। कहा इधर पैसे रख। यार नहीं, तेरी मेहरबानी। कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी हैं सूद वाले। कहते वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी भी मुझे रोज समझाती थी कि बाज आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत बीबी अजमी कहते मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं। ये खून बन गया जो तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, आज खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते हम मेरे ज़हन में बात गूंजी हजरत हसन बसरी की कि वक़्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए। मोहलत के वक़्त तौबा कर, कहीं सजा ना शुरू हो जाए, आज बच जा। फरमाते आवाज गूंजी, मैं समझ गया कहीं सजा तो नहीं शुरू हो गई। मैं तड़पा, बच्चे गोद में बिठा के मैं खोल के रोया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज के बाद नहीं करता। कहने लगी जा फिर, तौबा पे कायम वो ही रहता है जो किसी वली के लड़ लग जाता है। ना तो इधर तौबा इधर टूट जाती है, जा किसी के हाथ में हाथ दे ताकि तू तौबा पे कायम रहे, ताकि वो तेरी बैटरी चार्ज करे, तेरे ईमान को हरारत देता रहे। कहते मैं निकला घर से हजरत हसन बसरी के पास तौबा करने। अभी मैं रास्ते में था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फरमाते बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हटो, बहुत बड़ा सूदखोर है ये, ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़े तो हम भी नहुसत वाले हो जाए, पीछे हट जाओ। कहते हैं एक और चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह तेरी नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है, ये भी। फरमाते हजरत हसन बसरी के पास गया तो कदमों पे सर रख के मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर, अर्श का मालिक मुझसे राजी हो जाए। सुना है जब आप दुआ करते हैं तो बड़ी जल्दी सुनता है। पता सारा है सरदार नू कीती आंदा, पर्दा छपाया ही भला उसी, दुआ कर वो मुझसे राजी हो जाए। अब तो मेरे बच्चों की हंडिया में खून आने लगा है, मेहरबानी कर। कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूं तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर ये सांस, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बायत हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए। पीछे हटो, रास्ता दे दो। फरमाते मैं अल्लाहु अकबर कहा। मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। अभी भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। फिर जब वो वाला वक्त आता है ना जब सजा शुरू हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, रब दुखों में जल्दी कबूल करेगा। सुखों में मांग लो, दुखों में जल्दी कबूल होंगी। तुम सिर्फ दुखों में मांगते हो, फिर हिकमत इलाही के तहत देर होती है। भाई पहली वली की सिफत यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं।
ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے، مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ، اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے، یہ بھی باز آئے۔ توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت، ہر جملے سے، ہر بات سے، اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے ان سے تو کرنی ہے، جن کا نہیں بھی پتہ ان سے بھی اب کیا کریں؟ التائبون العابدون، اب اللہ کی عبادت کریں۔ ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی، ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں، عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے، مصلی آباد ہوتے تھے، اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ نفلوں سے دور ہے ہم، نفلوں سے۔ نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے، اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو۔ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ جدو میں سویرے 3 بجے اٹھیا نا ادو میں ویکھیا تھے کتے پونک رہے سن۔ اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا۔ قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے۔ کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے۔ اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی۔ پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامت، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چلنا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت ہے۔ بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے،
ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ، یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ، بھائی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ اج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے، ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے، بھائی ضرور کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سار آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، وہ یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نا؟ اتفاق ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت، کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے، جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا، اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ۔ اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویاں کو نہ جایا جائے، اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے۔ پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا۔ وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں انہوں پتہ نہ گیا تو سانو مننا ہی کو نہیں ہے نا، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے۔ ادھر تسی بابا تھیانے لایا ہے کہانیاں سنا سنو کے، اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ اللہ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں؟ قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے۔ کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے، راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے۔ بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں، والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔
اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔ محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی، محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی، انہیں توبہ۔ ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز، پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ مذاق ہے؟ ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا، تم نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں۔ ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے بھائی، توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام، میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، جب ہم